اس وقت جو گہما گہمی ہے، جو سرگرمیاں ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر چل رہی ہیں، میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کیا چل رہا ہے وہاں پہ؟ فوزیہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ فوزیہ، ایک کے بعد ایک ملاقات ہو رہی ہے، کبھی اس کمیٹی روم سے نکل کے کوئی دوسرے کمیٹی روم میں جاتا ہے صحافی، اس کے پیچھے جاتے ہیں، کوئی بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس وقت اگر میں بات کروں تو اہم جو قانون سازی ہونے جا رہی ہے پارلیمان میں، جو ہے سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ عروج پر ہے۔ صبح سویرے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹیز اور اجلاس ہو رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کا اجلاس جو ہے، نیشنل اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ 11:30 بجے ہونا تھا، لیکن اس کا وقت تبدیل کر کے جو ہے وہ 4 بجے کیا گیا، لیکن ابھی تاحال جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ شروع نہیں ہو سکا، تاخیر کا شکار ہے۔ اس کی وجوہات بھی یہی ہیں کہ پارلیمانی پارٹیز کے اجلاس چل رہے ہیں۔ 2 بجے ہم نے دیکھا کہ اسپیکر ایاز صادق کے چیمبر میں جو ہے وہ اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا۔ اس کے بعد اسپیشل کمیٹی جو ہے قواعد و ضوابط کی پارلیمان کی، اس کا اجلاس ہوا، اس میں مشاورت ہوئی۔ پھر پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا جو ہے وہ اجلاس ہوا بلاول بھٹو کے زیر صدارت۔ ہم نے دیکھا وہاں پہ بھی کافی گہما گہمی چیمبر کے باہر جو ہے وہ لگی رہی۔ اس کے علاوہ جو آئینی مسودہ ہے، ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے، وہ مولانا صاحب کے پاس جانا تھا، وہ لے کر حکومتی ارکان جو ہے ان کے گھر پہنچے۔ ان کے گھر میں بھی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ JUIFA کا وہ چل رہا تھا، اور اب یہی بتایا جا رہا ہے کہ ذرائع کے مطابق کہ ہو سکتا ہے کہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ ہو، جس میں مولانا صاحب اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ بھی اس میں شرکت کریں۔ کابینہ کا اجلاس بھی ہونا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس وقت پارلیمنٹ کی راہداریوں میں چل رہی ہیں، کوریڈورز میں چل رہی ہیں۔ مشاورت کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ اگر ہم اراکین پارلیمنٹ کی بات کریں تو بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت اسمبلی ہال میں اراکین جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کو ہدایات بھی یہی جاری کی گئی تھی اپنی پارٹی کی جانب سے کہ تمام جو ہے اپنی حاضری جو ہے وہ یقینی بنائیں۔ تو اس حوالے سے اراکین پارلیمنٹ جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ سے لے کر ابھی تک آپ نے کیا کیا دیکھا ہے؟ کون کون سے لوگ پہنچے ہیں؟ تمام جماعتیں جو ہیں، خاص طور پر یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین پارلیمان ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں، ان سے آپ کی بات ہوئی، ان کا morale کیسا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، صبح سویرے سے ہی ہم نے دیکھا گو کہ جو اجلاس کا وقت ہے وہ چینج ہو گیا تھا، 4 بجے کا ہو گیا تھا، لیکن کیونکہ پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس چل رہے تھے، مختلف میٹنگز ہو رہی تھیں، تو اراکین پارلیمنٹ کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ صبح سویرے سے ہی یہاں پر جاری ہے۔ تمام اراکین جو ہیں انہوں نے جو میٹنگز تھیں ان میں شرکت کی۔ خاص طور پہ اگر بات کریں جو خصوصی کمیٹی ہے قواعد و ضوابط کے حوالے سے پارلیمنٹ کی، تو اس میں جو ہے جو PTI کے اراکین ہیں انہوں نے بھی شرکت کی۔ اس کے علاوہ اتحادی جو جماعتیں ہیں انہوں نے شرکت کی، اور جو آئینی ڈرافٹ ہے اس کے اوپر جو تجاویز ہے، مشاورت ہے، وہ کی گئی۔ مورال جو ہے PTI کا اگر بات کریں تو جب نمبر گیم کے حوالے سے بات چل رہی ہے، کیونکہ اس وقت باز گشت جو ہو رہی ہے کوریڈورز میں، اور جو کوریڈورز کے باہر، وہ نمبر گیم کی ہی ہے کہ نمبر آیا کہ پورے ہوتے ہیں اس آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے لیے، لیکن جو PTI کے اراکین ہیں وہ تو بہت ہی ان کے جواب جو تھے وہ یہی تھے کہ نمبر گیم جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ جب وہ فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد تو بالکل ہی مشکل ہے کہ نمبر گیم جو ہے وہ پوری ہو سکے۔ دن بھر جو ہے وہ اجلاس چلتے رہے۔ اسپیکر ایاز صادق کی جو زیر صدارت ہے وہ اتحادی جماعتوں کا اجلاس بھی ہوا، پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ جو چیمبر ہے بلاول بھٹو زرداری کا، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ گہما گہمی بہت رہی، کیونکہ جو خورشید شاہ ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، ان کے باقی جو پیپلز پارٹی کے اراکین تھے وہ وہاں پر موجود تھے۔ وہاں پر جو حکومت کی جانب سے عطا تارڑ اور ہم نے دیکھا کہ جو وزیر قانون ہیں وہ چکر لگاتے رہے، کیونکہ ڈرافٹ جو ہے وہ مسودہ جو ہے جو تیار ہونا تھا، تو اس کی جو ہلچل تھی وہ پورے پارلیمان میں جو ہے نا وہ نظر آئی۔ کیونکہ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان سینٹر جو ہے کامران مرتضیٰ JUIFA کے، ان کی بھی خصوصی میٹنگ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کے چیمبر میں انہوں نے کی، اور بظاہر تو انہوں نے سب نے یہی کہا کہ اس وقت جو ہے وہ بالکل بتایا نہیں جا سکتا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، لیکن یہ جو مشاورت ہے اور یہ جو اجلاس ہو رہے ہیں اور جو باقی جو چل رہے ہیں مذاکرات چل رہے ہیں، تو اس کے بعد ہی پتہ چل سکے گا کہ کیا ہوگا۔ اس وقت جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تک، تاخیر کا شکار ہے، اور
ابھی یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اجلاس جو ہے وہ 8 بجے تک جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے، 8 بجے تک ہو جائے۔ سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ 7 بجے کا تھا۔ اس کے علاوہ کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ بھی ہونا تھا، وہ بھی ہے۔ مولانا کے گھر میں جو ہے اس وقت مسلم لیگ نون کے اراکین جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس وقت پارلیمنٹ لاجز میں بھی آپ کو پتہ ہے وہ سب جیل قرار دیا گیا ہے، تو وہ جو 10 ارکان ہیں جن کے لیے سب جیل ہے وہ شاید اتنے پریشان نہ ہوں جتنے دیگر جو اراکین اسمبلی ہیں کہ وہ اس وقت پریشان ہوئے کہ کسی طرح جلدی جلدی یہ معاملہ نمٹے اور اس کو ہم نمٹا کے اور پھر اپنے اپنے شہروں کو، اپنے گھروں کو جائیں، جو بھی کرنا ہے وہ آگے بڑھ کے کریں۔ تو فوزیہ علی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کی طرف بھی چلتے ہیں۔ فوزیہ، کوئی اب اس وقت کیا سچویشن چل رہی ہے؟ اجلاس کہا جا رہا تھا جی 4 بجے شروع ہو جائے گا، ابھی تک اجلاس شروع ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے؟ جی بالکل، اجلاس 4 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ خورشید شاہ نے جو تجویز دی تھی کہ اجلاس جو ہے وہ تھوڑا ڈیلے کیا جائے تاکہ جو خصوصی کمیٹی ہے اس میں جو آئینی مسودہ تیار ہونا ہے وہ ہو جائے اور اس میں مولانا نے جو سفارشات، مولانا کے جو تحفظات ہیں ان کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جائے۔ تو اس حوالے سے 4 بجے جو ہے یہ اجلاس کہا گیا تھا، تاحال اجلاس جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے اور کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اس کا ٹائم جو ہے وہ 8 بجے کر دیا گیا ہے، گو کہ ابھی تک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری نہیں ہوا، لیکن کہا یہی جا رہا ہے۔ اراکین پارلیمنٹ جو ہیں وہ تو پہنچ چکے ہیں، وہ اسمبلی ہال میں موجود ہیں۔ ان کو جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ ہدایات یہی جاری کی گئی تھی کہ وہ اپنی حاضری جو ہے وہ یقینی بنائیں۔ جس طرح کہ ابھی وقار بتا رہے تھے کہ ایک رکن کی والدہ جو ہے وہ کومے میں ہیں، تو جب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا پیپلز پارٹی کا تو اس میں بلاول بھٹو زرداری نے شکریہ بھی ادا کیا ایک رکن کا کہ جو کہ عمرے پہ شاید جا رہے تھے اور وہ جو ہے اس کو کینسل کیا اور وہ جو ہے صرف اور صرف اس آئینی ترمیم کے لیے ووٹ ڈالنے کے لیے ان کو روکا گیا ہے۔